أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. یہاں سے فرماتے ہیں ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. یہ پچھلا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا تھا وہاں سے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا یہ لا تجعل يدك مغلولة لا تجعل مع الله إلها آخر، یہاں سے اصول کامیابی تھے. کیا تھے؟ اصول کامیابی. اور اس وقت پچھلے رکوع میں آپ سے عرض ہوا کہ 9 اصول کامیابی ذکر ہوں گے. لا تجعل مع الله إلها آخر نمبر 1، وبالوالدین احسانا نمبر 2، وآت ذی القربى نمبر 3، ولا تبذر تبذیرا نمبر 4، وإما تعرضن نمبر 5، ولا تجعل يدك نمبر 6. اور ابھی یہ ولا تقتلوا اولادکم جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے نمبر 7 ہے. فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہیں از قتل اولاد نمبر 7، نہیں از قتل اولاد. تو اصول کامیابی نمبر 7 ہے. فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو خشیۃ املاق اور افلاس کے خوف سے، فقر کے خوف سے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے. تو رزق کا وعدہ دیکھیں اللہ پاک نے کیا اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. علماء فرماتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو گئی یا اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں آج کل کے اعتبار سے جدید، وہ سب اس کے ضمن میں آتی ہے. نہ قتل جسمانی وَلَا تَقْتُلُوا، نہ قتل جسمانی ہو اور نہ قتل روحانی ہو. قتل جسمانی تو جیسے خاندانی منصوبہ بندی ہو گئی یا اس طرح کے کوئی طریقے اختیار کرنا، یہ قتل جسمانی کہلاتا ہے. قتل روحانی کہتے ہیں جیسے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرے، ان کو اسی طرح مقصد یہ ہے کہ جہل میں رہنے دے، غفلت میں رہنے دے. تو ان کو تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم نہ کرنا، ان کی تعلیم و تربیت نہ کرنا، یہ بھی اولاد کا قتل ہے لیکن قتل روحانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ظاہری بات ہے وہ تو بچہ ہے، ذمہ داری ماں باپ کی، لیکن نہ اس کے لیے کوئی تعلیم کا، نہ دینی تعلیم سکھائی، نہ کوئی دنیاوی تعلیم سکھائی، کچھ بھی نہیں، اور وہ اسی طرح بڑا ہو گیا. تو یہ اس کا ایک قتل روحانی ہے کہ وہ معاشرے کا کارآمد فرد نہیں بن سکا. تو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے. نحن نرزقهم، دیکھیں پہلے اللہ پاک نے کس کو ذکر کیا؟ نحن نرزق، دوسری جگہ پر نرزقکم بھی ہے غالباً، لیکن یہاں نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. ان کو پہلے ذکر کیا تو اللہ پاک رزق نہیں دیں گے، رزق اللہ پاک کے دیتے ہیں. تو اس خوف سے کہ یہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، میری کمائی نہیں ہے، یہ ساری کیا ہے؟ غلط سوچ ہے. آگے اور بھی ہے اصول کامیابی، 7 سے زیادہ ہے. نحن نرزقهم وإياكم، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، اور فرماتے ہیں کہ بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے. ان کا قتل کرنا کیا ہے؟ بڑا بھاری گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، اصول کامیابی نمبر 8. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، اصول کامیابی نمبر 8. اور فرماتے ہیں کہ زنا کے پاس بھی نہ جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ ولا تزنوا، زنا مت کرو. اسلوب کیسا اختیار کیا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی مبادی زنا سے بھی بچو، مبادی زنا سے بھی بچو، یعنی ہر وہ عمل. اب مبادی زنا میں صرف سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی؟ بد نظری.
بد نظری ہے، نامحرم سے تعلقات، بات چیت، گفتگو، ہاتھ ملانا، یہ سب کے سب اس کا مبادی ہے اور آغاز ہے۔ تو انسان ہر اس عمل سے بھی بچے جس سے آگے زنا جیسے عمل میں پڑنے کا کیا ہو، خطرہ اور اندیشہ ہو۔ تو اسی لیے وَلَا تَقْرَبُوا کا قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا ہے کہ اور زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، بے شک یقیناً وہ بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے باعتبار مفاسد کے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، اصول کامیابی نمبر 9، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ مار ڈالو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ قتل کے بدلے میں قتل، اگر کسی نے قتل کیا ہے قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے، کسی محسن نے زنا کر لیا اس کو، یعنی مقصد یہ کہ حداً قتل کیا جا سکتا ہے، اس طرح۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور فرماتے ہیں جو شخص مارا جائے ظلم سے، مظلومی کی حالت میں، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، وہ فرماتے ہیں پس تحقیق ہم نے کیا ہے جعلنا لِوَلِيِّهِ، اس کے ولی کے لیے، سلطاناً غلبہ، اس کے ولی کے لیے کیا؟ غلبہ۔ فقط جعلنا لِوَلِيِّهِ سلطاناً، پس ہم نے کیا ہے اس کے ولی کے لیے غلبہ، فلا یسرف فی القتل، پس حد سے تجاوز نہ کرے قتل کے بارے میں۔ قصاصاً قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن حد سے تجاوز نہ کیا جائے بدلہ لینے میں۔ انہو کان منصورا، انہو ہو ضمیر ولی کی طرف لوٹ رہی ہے، ولی مقتول، اور فرماتے ہیں کہ بے شک وہ مدد دیا گیا ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اصول کامیابی نمبر 10، اصول کامیابی نمبر 10 فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا ولا تأکلوا مال الیتیم، ولا تقربوا مال الیتیم، کھانا تو دور کی بات، غلط نیت سے اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسلوب اور انداز سمجھ میں آیا؟ یہاں بھی فرمایا ولا تقربوا، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، ہر وہ یعنی اس مبادیات کو بھی اختیار نہ کرو جو کہ اس کے عقل کا ذریعہ بن سکے، اس کے مال کے ناحق کھانے کا باعث بن سکے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو شرعاً، جو کیا ہو بہتر ہو۔ مال کو محفوظ کرنا، اگر وہ یتیم بچے نابالغ چھوٹے ہیں، سمجھ نہیں ہے، تو ان کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو محفوظ کرنے کے لیے اس میں تصرف کیا جا سکتا ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اصول کامیابی نمبر 11، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کی باس پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اصول کامیابی نمبر 12، اور پورا ناپو جب ناپ کر دو، یعنی ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو کسی بھی اعتبار سے۔ تو ناپ تول چیز کے لین دین کے اعتبار سے ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ کسی کی حق تلفی نہیں کرنی ہے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھے ترازو سے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کیل کے ذریعے سے اس کا حساب ہوتا ہے، بعض کا وزن کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو کسی بھی ذریعے سے ہو، ناپ سے ہو، تول سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کا لین دین یا معاملہ ہوتا ہو، اس میں زیادتی نہیں کرنی۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اصول کامیابی نمبر 13، اور تولو سیدھے ترازو سے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، فرماتے ہیں یہ بہتر ہے، اور اس کا یعنی ذَلِكَ خَيْرٌ فِي نَفْسِهِ، یہ عمل فی نفسہ بھی بہتر ہے، یہ انصاف کا۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ اچھا یعنی آخرت میں ثواب ہے اور دنیا میں اعتبار۔ اعتبار جانتے ہیں؟ جو آدمی ایماندار ہوتا ہے نا، لوگوں کا اعتماد اس پر ہو جاتا ہے، بے ایمان آدمی پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اصول کامیابی نمبر 14 فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں ہر شخص سے باس پرس کی جائے گی۔ قیامت کے دن ہر شخص سے پوچھا جائے گا آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، کان کو، ناک کو، باقی تمام اعضاء کو، دل کو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اصول کامیابی نمبر 15،
اور نہ چل زمین پر اتراتا ہوا، اور نہ چل زمین پر اتراتا ہوا، مرحن اتراتا ہوا، کڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض، علت ممانعات. کیوں؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا زمین کو. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہنچ سکے گا تو پہاڑوں کی بلندی تک لمبا ہو کر، طولن لمبا ہو کر یا بدن تان کر. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کل ذالک، یہ سب برے کام کیا ہے؟ سیئہ عند ربک، یہ اضافت بیانیہ ہے. مکروہن، یہ سب کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحینا الیک ربک من الحکمہ، یہ احکام بھی، یہ جو مذکورہ احکام، یہ مذکورہ احکام بھی مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ احکام بھی اسی حکمت کی باتوں میں سے ہے جو کہ آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تکرار توحید برائے اہتمام، تکرار توحید برائے اہتمام. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ تجویز کر اللہ کے سوا اور اللہ کے ساتھ اور معبود. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، پس پھینک دیا جائے گا جہنم میں الزام خوردہ اور مدحوراً دھکیلا ہوا. ملوماً ملامت زدہ، الزام خوردہ، اور مدحوراً دھکیلا ہوا یا راندہ درگاہ ہو کر. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، زجر ہے. کیا پس چن لیا ہے تم کو تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ. واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنا لیے ہے اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں. کیسی تعجب خیز بات ہے، تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا اللہ پاک نے اور اپنے لیے بیٹیاں چن لی ہے فرشتوں میں سے. انکم لتقولون قولا عظیما، تم البتہ کہتے ہو بڑی بھاری بات، بہت ہی بھاری بات ہے اللہ پاک سے متعلق. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، شفقت خداوندی، شفقت خداوندی فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ طرح طرح سے ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن میں. لیذکروا، مقصد تصریف کیا ہے؟ لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھاتا ان میں مگر نفرت کو. تو بجائے نصیحت کے، ہدایت کے، ان کا نفور بڑھتا ہے. قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. دلیل ابطال شرک، دلیل ابطال شرک. نفور مانے نفرت، بدکنا. فرماتے ہیں قل لو کان معہ آلہۃ، آپ فرما دیں اگر ہوتے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی، کما یقولون، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو کیا ہوتا؟ تو اس وقت وہ ڈھونڈ لیتے عرش والے کی طرف راہ، ملازمہ عادیہ. تو اس وقت وہ ڈھونڈ لیتے اللہ پاک کی طرف راستہ. سمجھ میں؟ ذی العرش سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، فرماتے ہیں پاک ہے وہ، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ پاک کی ذات. وتعالی، اور بلند و برتر ہے، بلند ہے، علوا کبیرا، ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. بلندی، بڑی بڑی بلندی ہے اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک ان باتوں سے بلند ہے. تسبح له السماوات السبع، عظمت خداوندی کا بیان. فرماتے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، فرماتے ہیں کہ پاکی بیان کر رہے ہیں اس کی ساتوں آسمان، ومن فیہن، اور والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جتنے ان میں ہیں، جو کچھ ان میں ہے، سب اللہ پاک کی پاکی بیان کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تعمیم بعد تخصیص. وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر پاکی بیان کرتی ہے اس کی. سمجھ میں؟ یسبح بحمدہ قالن یا حالن، قالن یا حالن، پاکی بیان کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو. انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا تحمل والا اور بخشنے والا ہے. ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. پہاڑ، دریا، آسمان، زمین، ہر چیز اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک ذرہ ہے مصروف یاد حق کیفی، وہ برگ ہو کہ شجر لا الہ الا اللہ. ہم سمجھتے نہیں ہیں ان کی تسبیح کو.
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. شکوہ منکرین رسالت، شکوہ منکرین رسالت فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاباً، کیا کر دیتے ہیں؟ پردہ چھپا ہوا، حجاب مستورہ، پردہ مستورہ چھپا ہوا. سمجھ میں آ رہی؟ مستوراً ای ساتر حائل. وجعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا. اکنہ کنان کی جمع ہے. فرماتے ہیں وجعلنا على قلوبهم، اور ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے. کیا ڈال دیتے ہیں؟ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے. ان يفقهوه، کس بات سے؟ یہ کہ وہ نہ سمجھ سکے اس قرآن کو، کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکے. وفی آذانہم وقرا، اور دے دیتے ہیں ان کے کانوں میں ڈانٹ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وجعلنا فی قلوبہم اکنۃ، فرماتے ہیں ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردے. یعنی وہ پردہ عدم فہم اور عدم ارادہ فہم کا ہے. عدم فہم اور عدم ارادہ ہے، نہ ان کو کچھ سوچنا ہے نہ سوچنے کا ارادہ ہے. پردے سے مطلب یہ ہے، ایسا ہے کہ جس سے وہ آپ علیہ السلام کی شان نبوت کا ادراک نہیں کر سکتے. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. ثمرہ حجاب، ثمرہ حجاب. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وحدہ، اکیلا کر کے. تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ چل دیتے ہیں پیٹ پھیر کر، نفوراً، نفرت کی وجہ سے، نفرت کرتے ہوئے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون. ثمرہ دوم نفرت عن القرآن. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، یہ ثمرہ اول نفرت عن التوحید. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ ہے نا، ثمرہ اول نفرت عن التوحید. اور نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون، ثمرہ دوم نفرت عن القرآن. فرماتے نحن اعلم بما يستمعون، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے یہ سنتے ہیں. اذ يستمعون، کہ جب یہ کان لگاتے ہیں الیک، اذ يستمعون الیک، جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. ثمرہ سوم نفرت عن الرسول، ثمرہ سوم نفرت عن الرسول. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا نا کہ يستمعون الیک، جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کس وقت کہتے ہیں یہ ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں پیروی کرتے مگر تم ایک مرد مجنون کی. مسحورا ای مجنونا، یہاں پر مسحور مجنون کے معنی میں ہے. تو یہ کیا ہے؟ ثمرہ سوم نفرت عن الرسول. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. آپ دیکھیں کیسے تجویز کیے ہیں انہوں نے آپ کے لیے امثال القاب. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. آپ دیکھیں کیسے تجویز کیے انہوں نے آپ کے لیے القاب. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، سو یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اب راہ نہیں پا سکتے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقالوا، یہ سوال متعلق قابلیت محل. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چور ہو جائیں گے، جب ہم کیا ہو جائیں گے؟ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چور ہو جائیں گے. شکوہ منکرین قیامت، شکوہ منکرین قیامت. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتا، اور چورا ہو جائیں گے، چور ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا یقیناً ہم پھر اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں؟ یعنی ہم جب ہڈیاں ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، چورا تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، شکوہ بیان قابلیت محل. فرماتے قل، آپ فرما دے کہ ہو جاؤ تم حجارتاً، پتھر، او حدیداً، یا لوہا،
او خلقم یا کوئی مخلوق مما یکبر فی صدورکم جو بڑی سخت لگے تمہارے سینوں میں، جو بڑی سخت لگے تمہاری سینوں میں، یعنی پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ، تب بھی تم زندہ کیے جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فلا بد من البعث فسيقولون من يعيدنا. سوال متعلق تحقیق فاعل. تو فسيقولون من يعيدنا، تو پھر یوں کہیں گے کہ کون لوٹا کر لائے گا ہم کو. قل الذي فطركم اول مرہ، بیان کاملیت فاعل. قل الذي فطركم اول مرہ، تو آپ فرما دے کہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ وہی تم کو لوٹائے گا. یعنی جب تم جماعت محض تھے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو کس نے تم کو دنیا میں لایا، پیدا کیا؟ دوبارہ اللہ پاک اس میں کیا استبعاد ہے؟ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ. سوال متعلق زمان وقوع. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر ہلانے لگے آپ کے سامنے اپنے سر. وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، اور کہیں گے اچھا بتاؤ یہ کب ہوگا یہ. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، بیان زمان وقوع. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، فرما دے کہ امید ہے کہ جلد ہوگا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. جس دن یدعوکم، اللہ تم کو پکارے گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے. سور کون پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نا. اور جس دن پکارے گا تم کو اللہ پاک، یدعوکم باسرافیل، کس کے ذریعے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے. فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، تو پس جواب دو گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، بحمدہ اس کی تعریف کرتے ہوئے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم یہ خیال کرو گے کہ نہیں ٹھہرے ہو دنیا میں الا قلیلا، مگر تھوڑی مدت. وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، طریق تبلیغ، یہاں سے طریق تبلیغ ہیں. جہالات کفار کے بعد ان کے بالمقابل مومنین کو حسن سلوک کی تعلیم. جہالات کفار کے بعد ان کے بالمقابل ایمان والوں کو حسن سلوک کی تعلیم. وقل لعبادی طریق تبلیغ ہے. وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور آپ میرے بندوں سے فرما دے کہ وہ ایسی بات کہا کرے. یقولوا ای للکفار، آپ میرے بندوں سے فرما دے کہ وہ ایسی بات کرے ان کفار سے، التی ہی احسن، جو بہتر ہو، یعنی جو کیا ہو؟ بہتر ہو باعتبار اخلاق. ان الشیطان ینزغ بینہم، علت کیوں شیطان ینزغ بینہم جھڑپ کرواتا ہے لوگوں میں، آپس میں جھڑپ کرواتا ہے، نزاع پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. عدوا مبینا، کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، فرماتے ہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے تم سب کو. ان یشاء یرحمکم، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے. بکم ای بمجموعکم من المؤمنین والکفار. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دینے لگے. ان یشاء یرحمکم توفیق ہدایت سے، تم پر رحم کرے توفیق ہدایت سے. او ان یشاء یعذبکم سلب توفیق سے، یا عذاب کرے یعنی تم سے توفیق سلب کر لے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 4، دلیل عقلی نمبر 4 ہے. فرماتے ہیں وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور بلا شبہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے عطا کی داؤد علیہ السلام کو زبور. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، دلیل نقلی از انبیاء و ملائکہ نمبر 2، دلیل عقلی از انبیاء و ملائکہ نمبر 2. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ فرما دے پکارو جن کو تم سمجھتے ہو اس کے سوا معبود. سمجھ میں فلا یملکون کشف الضر، سو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے کسی تکلیف کے دور کرنے کو. ولا تحویلا، اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا، نہ تم سے وہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں
اور نہ بدل سکتے ہیں کہ تکلیف کو خوشحالی میں بدل لے. اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلہ، اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلۃ. اچھا، یہاں سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں، وہ لوگ اولئک الذین يدعون، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ. ایہم اقرب، کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے. ویرجون رحمتہ، اور امید رکھتے ہیں اس کے رحمت کی. ویخافون عذابہ، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. ان عذاب ربک کان محذورا، واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے ڈرنے کی چیز. آپ کے رب کا عذاب بھی ہے ہی ڈرنے کی چیز، یہ ترہیب ہے. اچھا، تو اب وقوع عذاب کا بیان ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں کوئی بستی کفار کی الا نحن مہلکوها، مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو یوم القیامت، روز قیامت سے پہلے. ومعذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب دینے والے ہیں اس کو سخت عذاب قیامت میں. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. مستورا مکتوبا. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون اذا لا شبہ، اور نہیں روکا ہم کو ان نرسل بالآیات، کس چیز سے، اور نہیں روکا ہم کو فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے. آیات سے مراد فرمائشی معجزات. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور نہیں روکا ہم کو فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے مگر اس بات نے کہ جھٹلا چکے ہیں ان کو پہلے لوگ. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، نمونہ تکذیب. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو اونٹنی، مبصرتاً ذریعہ بصیرت، فَظَلَمُوا بِهَا، سو انہوں نے بڑی زیادتی کی اس کے ساتھ. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں بھیجتے ہم ایسے معجزات مگر تخویفاً ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ، فرماتے ہیں یہ وجہ عدم ایمان و تسلی رسول، وجہ عدم ایمان و تسلی رسول. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بے شک تیرے رب نے گھیر لیا ہے، تیرے رب نے احاطہ بالناس گھیر لیا ہے علماً. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، حکمت معراج. یہ کفار موجودین کی تکذیب کا نمونہ نمبر 1، کفار موجودین کی تکذیب کا نمونہ نمبر 1. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اور حکمت معراج ہے. فرماتے ہیں وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اور نہ کیا ہم نے وہ جو دکھلاوا جو ہم نے آپ کو دکھایا، نہ کیا ہم نے وہ دکھلاوا جو آپ کو دکھایا تھا الا فتنة للناس، مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. والشجرة الملعونة في القرآن، نمونہ تکذیب نمبر 2، نمونہ تکذیب نمبر 2. اور اسی طرح اس درخت کو بھی جو مذمت کیا گیا ہے قرآن کریم میں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے رہتے ہیں ان کو، یعنی آیات تشریعیہ کے ذریعے. کس کے ذریعے ڈراتے ہیں؟ آیات تشریعیہ کے ذریعے سے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے رہتے ہیں ان کو. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، پس ان کو نہیں بڑھاتا ڈرانا ان میں مگر سرکشی کو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہاں سے کافر اول کی تکذیب اور عداوت کا نمونہ، کافر اول کی تکذیب اور عداوت کا نمونہ. ربط اس کا یہ ہے، پہلے عداوت شیطان کا بیان تھا، اب عداوت کے نمونے کا بیان ہے. نیز پہلے کفار کی تکذیب کے نمونے تھے، اب کافر اول کی تکذیب اول کا نمونہ ہے. یہاں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو،
تو سو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. قال اسجد لمن خلقت طینا، اور یوں کہا کہ کیا سجدہ کروں میں ایسے شخص کو خلقت طینا ای خلقت من طین، جس کو آپ نے بنایا ہے مٹی سے. جس سے بنایا؟ مٹی سے. قال ارأيتك الذي هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال، اور کہنے لگا ارأيتك هذا الذي كرمت علي، بلا بتاؤ یہ کہ وہ شخص جسے آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، البتہ اگر مہلت دے دیں آپ نے مجھے، مہلت دے دیں آپ مجھے روز قیامت تک، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، تو ضرور بیخکنی کرتا رہوں گا میں اس کی تمام اولاد کی، الا قلیلا، مگر بجز تھوڑے لوگوں کے جو مخلصین ہیں. الا قلیلا اس سے مراد جو مخلصین ہیں. اچھا آگے فرماتے ہیں قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ نے فرمایا جا اپنی راہ لے. قال اذهب، اللہ نے فرمایا اذهب فمن تبعك منهم، جا اپنی راہ لے. فمن تبعك منهم، جو ان میں پیروی کرے گا تیری، جو ان میں پیروی کرے گا تیری. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، پس بے شک دوزخ تم سب کی سزا ہے پوری پوری. دوزخ تم سب کی سزا ہے موفوراً پوری. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. واستفزز من استطعت، اور بہکاتا رہے جس کو تو بہکا سکے. واستفزز من استطعت منهم، اور بہکاتا رہے جس کو تو بہکا سکے ان میں سے. بصوتک، اپنی آواز سے. بصوتک، اپنی آواز سے. وجلب علیہم بخیلک، اور چڑھائی کر ان پر اپنے سواروں کے ذریعے. ورجلک، اور پیادوں کے ذریعے سے. وشارکم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو ان کے اموال میں، والاولاد، ان کی اولاد میں. وعدہم، اور جھوٹے وعدے دیتا رہے ان کو جھوٹے وعدے دیتا رہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جملہ معترضہ کے طور پر ہے، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان الا غرورا، مگر دغابازی کا. شیطان بڑا دغاباز، دھوکے باز ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے خاص بندے، نہ ہوگا ان پر تیرا غلبہ، ذرا بھی قابو نہیں ہوگا جو میرے خاص بندے ہوں گے. وکفی بربک وکیلا، علت، اور کافی ہے تیرا رب کارساز. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ. دلیل عقلی نمبر 5 فرماتے ہیں ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں دریا میں. لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی روزی مراد ہے فضل سے. انہ کان بکم رحیما، کہ بے شک یقین وہی تم پر بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، شکوہ، اور جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف دریا میں. ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو غائب ہو جاتے ہیں وہ سب جن کو تم پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ، پھر جب نجات دیتے ہیں تو إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی وہ سب غائب ہو جاتے ہیں تم کو جن کو تم پکارتے ہو. إِلَّا إِيَّاهُ، مگر خاص وہی اللہ ہی رہ جاتا ہے، اللہ کی ذات باقی رہتی ہے. آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ عَارَضْتُمْ، پھر جب نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف. عَارَضْتُمْ، تو تم منہ پھیر لیتے ہو، یہ بات سے پھر جاتے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور واقعی انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے. أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. تخویف دنیاوی، کیا پس تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ یخسف بکم جانب البر، کہ وہ دنسا دے تم کو خشکی میں. اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر آندھی. حاصبا، آندھی. ثم لا تجد لکم وکیلا، یعنی بھیج دے تم پر آندھی پتھر برسانے والی. تو لا تجد لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کارساز. ام امنتم ان یعیدکم فی تارۃ اخری، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ یعیدکم فی تارۃ اخری، کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں دوسری بار. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر بھیج دے تم پر ایک سخت طوفان ہوا کا. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، قاصفا طوفان، پھر بھیج دے تم پر طوفان ہوا کا. فیغرقکم بما کفرتم، پس غرق کر دے تم کو تمہارے کفر کی وجہ سے، کفر کے سبب سے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے
ہم پر اس غرق کے پیچھے کوئی پیچھا کرنے والا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ طبیعاً پیچھا کرنے والا، بس پرس کرنے والا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تذکیر بآلاء اللہ کا بیان، تذکیر بآلاء اللہ کا بیان. یہاں سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْ تذکیر انعامات. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بلا شبہ ہم نے عزت دی اولاد آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے سوار کیا ان کو خشکی میں اور دریا میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خشکی میں اور دریا، بحر یعنی کشتیوں پر. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو روزی دی عمدہ چیزوں میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور روزی دی عمدہ چیزوں میں سے. من المطعومات والمشروبات والملبوسات. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور ہم نے کیا کیا؟ فضیلت دی ان کو. عَلَى كَثِيرٍ، اپنی بہت سی مخلوق پر. تفضیلہ، بڑی فضیلت. یوم ندعو کل اناس بإمامہم، احوال محشر، احوال محشر. یوم ندعو کل اناس بإمامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو، ہر گروہ کو. بإمامہم، ان کے امام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ان کے امام کے ساتھ. امام سے کیا مراد ہے؟ یا تو نامہ اعمال، نامہ اعمال کے ساتھ، اور یا پھر سردار مراد ہے، سردار کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جو شخص دیا جائے گا اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، پس دیا جائے گا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، سو وہ لوگ خوش ہو کر پڑھیں گے. یقرؤون کتابہم، سو وہ لوگ خوش ہو کر پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے. فتیلاً، تاکہ برابر. جیسے طلبہ کو آج جو ہے نتیجے رپورٹ کارڈ دیے گئے ہیں صبح ان کے سرپرستوں کو، تو فرماتے ہیں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے تاکہ برابر بھی. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أي هذه الدنيا، جو شخص اس جہان میں اندھا بنا رہا. کیا مطلب؟ هذه الدنيا أعمى، أعمى أي عن طريق الهداية، أعمى عن طريق الهداية. پس جو شخص اندھا رہا اس دنیا میں، کس چیز سے اندھا رہا؟ اس دنیا میں ہدایت کے راستے سے. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى أي عن طریق النجاة وقراءة الكتاب، پس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا نجات سے. فرماتے ہیں پس جو شخص اس جہان میں اندھا بنا رہا، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے، سیدھی راہ سے بہت دور چلا جائے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ شِقْوَةٍ. فرماتے اور بے شک وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک قریب تھے کافر کہ ہٹا دے تجھ سے اس چیز کو جو ہم نے وحی کی تیری طرف. أوحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ جھوٹ باندھ دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بے شک قریب تھے کافر وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، اور بے شک قریب تھے کافر کہ ہٹا دے تجھ کو اس چیز سے جو دی ہم نے تیری طرف، تاکہ جھوٹ باندھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹ باندھے ہم پر اس کے سوا. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اسی وقت البتہ بنا لیتے آپ کو دوست. خلیلاً سے مراد دلی دوست. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، تنبیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر نہ ثابت قدم رکھتے ہم آپ کو، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تو بے شک قریب تھا کہ تو جھک جائے، بے شک قریب تھا کہ تو جھک جائے ان کی طرف. شَيْئًا قَلِيلًا، کچھ تھوڑا سا، کچھ تھوڑا سا. وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تو اس وقت البتہ ہم چکاتے ہیں آپ کو دگنی سزا. یاد رکھیں یہ ارشاد عتاب نہیں ہے، یہ ارشاد عتاب نہیں ہے بلکہ اظہار محبوبیت ہے. یہ ارشاد برائے عتاب نہیں بلکہ اظہار محبوبیت ہے. اذا لازقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، تو البتہ اس وقت ہم چکاتے ہیں آپ کو دگنی سزا زندگی میں، وضعف الممات، اور دگنی سزا موت میں، موت کے بعد. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا،
اور بے شک قریب تھے کہ قدم اکھاڑ دے آپ کے زمین سے، من الارض ای من ارض المکہ تھا، مکہ کی سرزمین سے، قریب تک کہ قدم اکھاڑ دے آپ کے مکہ کی سرزمین سے، لیخرجوک منہا تاکہ وہ آپ کو نکال دے اس میں سے، وَإِذًا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس وقت وہ نہ ٹھہرتے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑا، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، تو فرمائے اس جیسا دستور ان حضرات کے بارے میں رہا ہے۔ کیا دستور رہا ہے؟ وہ فرماتے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، اسی جیسا دستور ان حضرات کے بارے میں رہا ہے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور نہ پائیں گے آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی۔ اقم الصلاۃ فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور ادا کر تو نماز سورج ڈھلنے سے لے کر سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، غسق رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر اور صبح کی نماز بھی، اور صبح کی نماز بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز میں کیا ہے؟ حاضر کی گئی، صبح کی نماز حاضر۔ جو فرشتے ہوتے ہیں دونوں اوقات کے وہ اس فجر کی نماز میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، بات سمجھ میں، رات کی ڈیوٹی والے اور دن کی ڈیوٹی والے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کریں، پانچوں نمازوں کے علاوہ رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی ادا کریں۔ دوسرا معنی ہے کہ اور کچھ رات جاگتا رہیں قرآن کریم کے ساتھ، یعنی تلاوت۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرے جو آپ کے لیے زائد چیز تھی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ جگہ دے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود میں، بشارت اخرویہ، بشارت اخرویہ ہے۔ تو عَسَىٰ أن يَبْعَثَكَ، امید ہے کہ جگہ دے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمودہ، مقام شفاعت کبریٰ میں، مقام محمود سے مراد مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ، تلقین دعا و حکم تفویض، تلقین دعا و حکم تفویض۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تلقین دعا و حکم تفویض۔ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور آپ یوں دعا کرے کہ رب داخل کر مجھے، مدخل صدق، سچا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا، یعنی مدخل صدق سچا داخل کرنا مدینہ منورہ میں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صدق، اور نکال مجھ کو سچا نکالنا مکہ مکرمہ سے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے غلبہ نصرت۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بشارت دنیاویہ، بشارت دنیاویہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ کہ آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ، حق آیا جھوٹ باطل بھاگا، سچ آیا جھوٹ نکل بھاگا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا، باطل ہے نکل بھاگنے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بیان حق و فضائل قرآن، بیان حق و فضائل قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کر رہے ہیں وہ قرآن جو شفا اور رحمت ہے، وہ شفا اور رحمت ہے عقائد فاسدہ اور اعمال سیئہ سے، جو شفا اور رحمت ہے عقائد فاسدہ سے اور اعمال کاسدہ سے، اعمال سیئہ سے۔ وہ فرماتے ہیں ہم قرآن ہم نازل کر رہے ہیں وہ قرآن جو کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا ظالموں میں مگر خسارے کو، ظالمین سے محرومین مراد ہے، محرومین۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ الزَّجَرَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کوئی نعمت دیتے ہیں انسان کو، أَعْرَضَ تو منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور کروٹ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو کان یئوسا، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ آس توڑنے والا ہے، یعنی بالکل نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیں کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ شاکلہ مانے طریقہ، چاہے اچھا طریقہ ہو چاہے برا طریقہ ہو، نیک ہو یا بد طریقہ ہو، ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے
اعلم بمن هو اہدی، اس کو جو سب سے زیادہ سیدھی راہ پر ہے، سبیلاً راستے کے اعتبار سے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہے سب سے زیادہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، زجر اور شکوہ، زجر اور شکوہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ آپ سے روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جواب شکوہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ زجر اور شکوہ، اور قُلِ الرُّوحُ جواب شکوہ۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے تم کو علم مگر تھوڑا سا۔ یہود نے مشرکین سے کہا تھا کہ تم اس پیغمبر سے 3 سوالات کرو۔ کتنے؟ 3۔ نمبر 1 اصحاب کہف سے متعلق، نمبر 2 ذوالقرنین سے متعلق، اور نمبر 3 روح کی حقیقت سے متعلق۔ بخاری شریف میں روایت میں آپ حضرات نے پڑھی ہوگی تفصیل۔ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جواب شکوہ آپ فرما دے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے تم علم سے مگر بہت تھوڑا سا علم دیا گیا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور امتنان بقاء وحی۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ اگر ہم چاہیں تو سلب کر لے اس چیز کو، سلب کر لے، لَنَذْهَبَنَّ سلب کر لے، خارجاً وذہناً، البتہ اگر ہم چاہیں تو سلب کر لے اس چیز کو، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جس کی ہم نے وحی کی ہے، إِلَيْكَ آپ کی طرف، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر نہ پائیں آپ اس کو واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وحی کے واپس لانے کے لیے مقابلے میں ہمارا کوئی حمایتی آپ نہیں پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کی مہربانی سے ایسا نہیں ہوا۔ لیکن أَبْقَيْنَاهُ رَحْمَةً، لیکن آپ کے رب کی مہربانی سے ایسا نہیں ہوا، اللہ پاک نے باقی رکھا اس کو۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اس کا فضل آپ پر بڑا ہے۔ عَلَيْكَ كَبِيرًا، إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک اس کا فضل آپ پر بڑا ہے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اعجاز قرآن، آپ فرما دیں کہ البتہ اگر جمع ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ بنا لائے اس جیسا قرآن، بنا لائے اس جیسا قرآن، لا یأتون بمثلہ، تو نہ لا سکیں گے اس جیسا قرآن، نہیں لا سکیں گے اس جیسا قرآن۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے تب بھی نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، جامعیت قرآن کا بیان، جامعیت قرآن کا بیان۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کا عمدہ مضمون، ہر قسم کا عمدہ مضمون۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، زجر، فرماتے ہیں پس نہ قبول کیا اکثر لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا، مگر ناشکری کو، ناشکری کی بجائے قبول کرنے کے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، شکوہ۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں کہ لن نؤمن لک، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر ہم، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ جاری کر دے تو ہمارے لیے زمین میں سے کوئی چشمہ، من الارض، ارض مکہ مراد ہے، مکے کی زمین میں کوئی چشمہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا ہو خاص آپ کے لیے باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے، کھجوروں کے اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پس جاری کر تو نہروں کو اس باغ کے درمیان میں سے، خوب جاری کرنا، جگہ جگہ جاری کرنا۔ وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا، اور یا گرا دے تو آسمان کو ہم پر، یا تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا تو گرا دے ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ سفن ٹکڑے ٹکڑے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے تو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، اتنے گستاخانہ مطالبات کرتے تھے، یا لے تو اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلاً ہمارے آمنے سامنے، ہمارے سامنے لیا، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا ہو تیرے پاس گھر سونے کا، تیرے پاس سونے کا بنا ہوا گھر ہو، زخرف سونا،
او ترقى في السماء یا تو چڑھ جائے آسمان میں، یا تو چڑھ جائے آسمان میں تو ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه، اور ہرگز نہ مانیں گے ہم تیرے چڑھنے کو، حتى تنزل علينا كتابا یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر ایک کتابا نوشتہ، تو اتار لائے ہم پر ایک نوشتہ، نقرؤه جس کو ہم پڑھ لیں، اس نوشتے کو ہم پڑھ لیں، یعنی باقی جیسے ایک رسید ہوتی ہے نا، رسید پہنچ جانے کی، کہ ہم پڑھ لیں کہ بھئی واقعی تو گیا تھا اوپر۔ قل سبحان رب هل كنت الا بشر رسولا جواب شکوہ، مستاخی بھئی، قل سبحان رب هل كنت الا بشر رسولا جواب شکوہ، آپ فرما دیں میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، نہیں مگر میں ایک آدمی پیغام پہنچانے والا۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى شکوہ، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، شکوہ ہے، اور نہ روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، اذ جاءهم الهدى جب پہنچ چکی ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا مگر اس بات نے کہ انہوں نے یوں کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر، ان کو رسول کی بشریت پر اعتراض اور حیرت تھی۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، جواب شکوہ، آپ فرما دیں کہ اگر ہوتے زمین پر فرشتے، ملائکتن فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین چلتے پھرتے فرشتے ہوتے، سمجھ میں آ رہی، مطمئنین باقی رہنے والوں کی طرح، اطمینان کے ساتھ جیسے باقی بسنے والے، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر اتارتے۔ زمین پہ اگر فرشتے بستے تو ہم فرشتہ اتارتے، لیکن زمین میں جب انسان رہتے ہیں تو پیغمبر کو بھی انسان مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں سے پیدا کیا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، جواب دوم اور زجر، جواب دوم ہے اور زجر ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیں کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار اور دیکھنے والا۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، مستفیدین کا بیان، اور جس کو راہ دکھائے اللہ پس وہی ہے راہ پانے والا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بے راہ کر دے، محرومین کا بیان، اور جس کو وہ بے راہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، پس ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، تخویف اخروی، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اور ہم اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن منہ کے بھل، اٹھائیں گے ان کو قیامت کے دن علی وجوہ منہ کے بل، عمین اندھا، و بکمن گونگا، و سمن اور بہرا کر کے، اندھا گونگا اور بہرا کر کے اٹھائیں گے ان کافروں کو۔ مأواہم جہنم، ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ بجھنے لگے گی کیا چیز، اس دوزخ کی آگ، زدناہم سعیرا تو ہم زیادہ بڑھکا دیں گے ان پر۔ ذالک جزاؤہم، سبب حرمان کیا ہے، فرماتے ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ سبب حرمان ہے یا سبب عذاب ہے؟ تو فرماتے ہیں یا اسباب حرمان، ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا کیوں ہے، سبب کیا ہے، بانہم کفروا بآیاتنا سبب نمبر 1، وقالوا اذا كنا عظاما سبب نمبر 2، یہ سبب سے ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا شکوہ ہے اور سبب نمبر 2 ہے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے عظاما ورفاتا، ہڈیاں اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا بے شک البتہ ہم اٹھائے جائیں گے پھر سے، نئی پیدائش کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اولم یروا ان اللہ، جواب شکوہ، اور یہاں پر یرو سے رؤیت علمیہ مراد ہے، علم یرو میں رؤیت علمیہ مراد ہے، جواب شکوہ ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا یہ لوگ اتنا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے، خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، جواب شکوہ، کیا لوگ اتنا نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، قادرن وہ بدرجہ اولا قادر ہے، بدرجہ اولا قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کس سے، اس پر کہ دوبارہ پیدا کر دے ان جیسوں کو،
وجعل لهم اجرا لا ریب فیہ، اور مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک میعاد جس میں کچھ شک نہیں ہے. ان کے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے، دوبارہ اٹھانے کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک میعاد مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پس نہ قبول کے ظالمون الا کفورا، مگر کفر کرنا. کفر کو انہوں نے قبول کیا. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر 6. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رحمت ربی اذا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ. دلیل عقلی نمبر 6 آپ فرما دے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم مختار ہوتے میرے رب کے خزانوں کے، اگر تم ہوتے، فرما دے کہ اگر تم ہوتے مختار میرے رب کے خزانوں کے، اذا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو اس وقت البتہ بند رکھتے ان کو خرچ ہو جانے کے ڈر سے، خرچ ہونے کے اندیشے سے، حالانکہ اللہ پاک دن رات تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور ہے انسان بڑا تنگ دل ہے انسان. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بلا شبہ ہم نے دیے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات واضح، 9 آیات بینات واضح معجزات. فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، کتنے معجزات دیے؟ 9 معجزات دیے، اور وہ بھی بالکل واضح. یہ تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرماتے ہیں فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، جملہ معترضہ کے طور پر ہے. فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، تخصیص سے بنی اسرائیل. تو آپ پوچھیں کس سے؟ تو وہ بنی اسرائیل کے پاس فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل اذ جاءہم، 9 معجزات واضح جبکہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے، جبکہ وہ آئے تھے بنی اسرائیل کے پاس. اذ جاءہم فقال له فرعون، پس پوچھ دیکھیں، سمجھ میں آ رہے، پوچھیں دیکھیں. فقال له فرعون، عناد فرعون، پس پوچھ دیکھیں. فقال له فرعون، بنی اسرائیل سے. تو پس کہا اس کو فرعون نے کیا کہا؟ انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، یعنی 9 معجزات واضح دیے. کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بات سمجھ میں آ رہی کہ جب وہ آئے ان کے پاس تو فقال له فرعون، کہا اس کو فرعون نے، بے شک یا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ جادو کیا ہوا، جادو زدہ. قال لقد علمت، جواب موسیٰ علیہ السلام. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، جواب موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ لقد علمت، کہ تو خوب جانتا ہے، ما انزل هؤلاء، نہیں اتارا ان آیات کو، الا رب السماوات والارض، مگر کس نے؟ آسمانوں اور زمین کے مالک نے. بصائر، ذرائع بصیرت، جو کہ ذرائع بصیرت ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون مسبوراً ہلاک کیا گیا. انہوں نے موسیٰ کو کہا نا یا موسیٰ مسحورا، انہوں نے فرعون کو کیا کہا؟ مسبورا، کہ میں گمان کرتا ہوں تمہیں اے فرعون ہلاک کیا گیا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. فرماتے فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بس اس نے چاہا کہ نکال دے بنی اسرائیل کو زمین مصر سے، ان کے قدم اکھاڑ دیں، ان کو ملک بدر کر دیں. فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال دے. تو فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، بس اس نے چاہا کہ نکال دے ان کو زمین سے، یعنی زمین ارض مصر مراد ہے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پس غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو. تو یہ تو بنی اسرائیل کو نکالنا چاہتا، ان کا دشمن تھا، ان کو غلام بنایا ہوا تھا نا. پیچھے اس کی تفصیل آ گئی ہے. لیکن بالآخر بلکہ پکڑنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو، پیچھا بھی کیا، لیکن بحر قلزم میں اللہ پاک نے اس کو غرق کر دیا لشکر سمیت. تو فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو بس غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو، قبل اس کے کہ وہ کامیاب ہوتے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے میں. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور کہہ دیا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو اسکن الارض، کے سکونت اختیار کرو اس زمین میں. ارض سے مراد مصر یا شام، مصر یا شام. اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ اسکن الارض، کہ سکونت اختیار کرو اس زمین میں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس پھر جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ، پھر جب آ جائے گا
آخرت کا وعدہ، جئنا بکم لفیفا، تو لے آئیں گے ہم تم سب کو لپیٹ کر، لفیفن لپیٹ کر، تو پھر لے آئیں گے ہم تم سب کو لپیٹ کر، سمیٹ کر، لفیفن لپیٹ کر یا سمیٹ کر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، آگے فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، صداقت قرآن، صداقت قرآن. اور فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ مقتضا نمبر 1 اور وَبِالْحَقِّ نَزَلَ مقتضا نمبر 2. اور صداقت قرآن کا بیان اور معجزات موسیٰ کے بعد حضور علیہ السلام کے معجزات کا بیان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا ہے. کس کو؟ اس قرآن کریم کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، اس قرآن کریم کو. یعنی معجزات موسیٰ علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزے کا بیان. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے اور مقتضیات ہدایت بھی ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا، اس قرآن کریم کو. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی اترا ہے. بالحق نزل علیک ای علیک، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، مقتضا نمبر 3. فرماتے ہیں وقرآنا فرقناه، اور قرآن کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، جدا جدا کر دیا ہے، آیات میں اور سور میں، آیات میں اور سورتوں میں. قرآن کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تقسیم کر دیا ہے. بالآیات والسور، آیتوں میں اور سورتوں میں جدا جدا کر دیا ہے. علی مکث ونزلناه تنزیلا، تاکہ پڑھیں آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر. مکثن ٹہر ٹہر کر، مکث کہتے ہیں ٹہرنے کو. ہم نے اس قرآن کو آیتوں اور سورتوں میں الگ الگ کر دیا ہے. کیوں؟ لتقرأه علی الناس علی مکث، تاکہ آپ پڑھیں ان کو لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر. ونزلناه تنزیلا، مقتضا نمبر 4. اور اس کو ہم نے اتارا ہے تنزیلا، تدریجا، تھوڑا تھوڑا کر کے. بات سمجھ میں؟ تنزیلا ای تدریجا، حسب واقعات، تھوڑا تھوڑا کر کے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، زجر ہے، یہاں سے زجر ہے. فرماتے ہیں قل آمنوا به او لا تؤمنوا، آپ فرما دیں کہ تم ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، یا نہ لاؤ اس قرآن پر. قل آمنوا به ای بهذا القرآن، تو آپ فرما دیں کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا اس پر ایمان نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب نمبر 3. دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب نمبر 3. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک جو لوگ دیے گئے ہیں علم، من قبلہ اس سے پہلے، جن کو علم دیا گیا ہے اس سے پہلے. اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب پڑھا جاتا ہے قرآن ان کے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑتے ہیں توڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. تاثر اول بدنی، تاثر اول بدنی، تو بدن پر کیا اثر ہوتا ہے اس خشیت کا؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ وَعْدُ رَبِّنَا، تاثر ثانی لسانی، تاثر اول بدنی ہے اور تاثر ثانی لسانی ہے. تو جب پڑھی جاتی ہے یعنی اہل علم کے سامنے، جن کو علم دیا گیا ہے، جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے آیتیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، تاثر ثانی لسانی. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، پاک ہے ہمارا رب. ان کا وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور ہی پورا ہوتا ہے. بے شک ہمارے رب کا وعدہ یعنی پیشن گوئی کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اعادہ برائے وصف و بکا، اعادہ برائے وصف و بکا، یا اعادہ وَيَخِرُّونَ، اعادہ اول برائے زیادتی. فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور گرتے ہیں توڑیوں کے بل
یبکون تأثر ثالث عینی، تأثر ثالث عینی، اور گرتے ہیں ٹوڑیوں کے بل روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، تأثر رابع قلبی، اور بڑھاتا ہے قرآن ان کے خشوع کو، بڑھاتا ہے قرآن ان کے خشوع کو. یہ آیت سجدہ بھی ہے، تو اس پر پھر سجدہ کر لے تمام ساتھی. تو دیکھیں ایک بات یہ ہے نا کہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان، 4 تاثرات ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ دلیل نقلی از منصفین اہل کتاب. اور اس کے کتنے اثرات انسان کے؟ جب قرآن ان کے سامنے اہل علم کے سامنے پڑھا جاتا ہے 4 تاثرات ہوتے ہیں ان پر. پہلا تاثر یخرون للاذقان سجدہ، تاثر اول بدنی، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، کہتے ہیں کہ پاک ہے. تاثر ثانی لسانی، زبانی طور پر یہ کہتے ہیں. اور یبکونا، روتے ہیں، ٹوڑیوں کے بل سجدے میں روتے ہیں. تاثر ثالث عینی، یعنی آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور بڑھاتا ہے قرآن ان کے خشوع کو. تاثر رابع قلبی، قلبی اثر یہ ہوتا ہے کہ مزید خشوع بڑھ جاتا ہے. صدق اللہ العظیم. یہ قل ادعوا اللہ سے جو چند آیتیں ہیں آخری، تو یہ انشاءاللہ رات کو اختتامی درس میں اس کی تفصیل اور تفسیر بیان ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.